أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم تم کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. پھر جب وہ ٹہرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹہرا کر دیا اور اللہ تعالیٰ ظالم نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اور جب کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل بلا شبہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف میں سچا بتلانے والا ہوں اس تورات کو جو مجھ سے پہلے تھی اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. پھر جب آپ ان کے پاس آئے واضح دلائل لے کر تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے اپنے بندے اپنے رسول اپنے کلیم موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں سچ ہوں اس رسالت میں جس کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. اور اس میں تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں سے جو آپ کو پہنچی کفاروں سے کافروں سے کفار سے. بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم پھر جب وہ ہٹ گئے حق کی اتباع کرنے سے ان کے اس کو جاننے کے باوجود تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرا کر دیا ان کے دلوں کو ہدایت سے اور ان کو مبتلا کر دیا شک میں اور حیرت میں اور رسوائی میں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ یعنی تورات اور تحقیق کے میرے بارے میں بشارت دی گئی ہے اور میں مصداق اس خبر کے بارے میں جو میرے بارے میں دی گئی تھی اور میں بشارت دینے والا ہوں اس شخصیت کی جو میرے بعد ہوں گے اور وہ رسول نبی عربی مکی یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور تحقیق کہ آپ کھڑے ہوئے بنی اسرائیل کی جماعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے اور وہ احمد خاتم الانبیاء والمرسلین ہے کہ جن کے بعد نہ کوئی رسالت ہے اور نہ کوئی نبوت ہے. اور کیا ہی خوب حدیث ہے جو امام بخاری نے بیان کی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ میرے چند نام ہے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا کفر کو اور میں حاشر ہوں کہ لوگ جمع ہوں گے میرے قدموں تلے اور میں عاقب ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ وہ زندہ ہو تو وہ ضرور ان کی اتباع کریں گے اور ان سے یہ بھی عہد لیا کہ وہ اپنی امت سے عہد لے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ زندہ ہو تو ضرور وہ اس کی اتباع کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. محمد بن اسحاق نے فرمایا خالد بن معدن سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتلائی اپنے ذات کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری والدہ نے خواب دیکھا جس وقت کہ وہ مجھ سے حاملہ تھی گویا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے سرزمین شام کے بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت سے خاتم النبیین تھا اس حال میں کہ آدم علیہ السلام البتہ گوندے ہوئے تھے اپنی مٹی میں. اور انقریب میں تم کو بتلاؤں گا میرے پہلی بات کے بارے میں یعنی میں دعا ہوں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میرے بارے میں اور میری والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی مائیں خواب دیکھتی ہے. امام احمد نے ابو امامہ سے روایت کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے معاملے کی ابتدا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دعا ہوں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میرے والد اور میری والدہ نے خواب دیکھا یہ کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نجاشی کی طرف اور ہم تقریباً 80 کے قریب آدمی تھے. ان میں سے عبداللہ بن مسعود جعفر عبداللہ بن رواحہ عثمان بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم تھے. پس وہ آئے نجاشی کے پاس
اور قریش نے بھیجا عمرو بن عاص اور عمارہ ابن الولید کو ہدیہ تحائف لے کر. پھر جب وہ آئے نجاشی کے پاس تو اس کے سامنے سجدہ کیا. پھر جلدی سے اس کے پاس گئے, اس کے داہنے جانب اور اس کے بائیں جانب. پھر ان دونوں نے نجاشی سے کہا کہ بلا شبہ چند لوگ ہمارے چچازاد بھائیوں میں سے آپ کی زمین میں آئے ہیں اور ہم سے الگ ہو گئے ہیں اور ہماری ملت سے. تو نجاشی نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ وہ آپ کی زمین میں ہی ہے, بس آپ ان کو بلا لیجیے. پھر نجاشی نے ان کو بلا بھیجا. بس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلا شبہ آج میں تمہاری طرف سے مقرر رہوں گا. بس انہوں نے ان کی بات کو مان لی. بس حضرت جعفر نے سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو نجاشی نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے رسول کو بھیجا ہے. بس انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سجدہ نہ کریں کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور ہم کو حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ وہ آپ سے بلا شبہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو نجاشی نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہم کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور ان کی روح ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ایک پاکیزہ اور کنواری عورت کی طرف, جس کو نہ کسی انسان نے چھویا اور نہ ان کو کبھی پہلے اولاد ہوئی. راوی نے فرمایا کہ نجاشی نے ایک زمین سے ایک لکڑی کو اٹھایا, پھر کہا کہ حفظہ اور علماء اور راہبوں کی جماعت خدا کی قسم وہ اضافہ نہیں کرتے اس بات پر جو ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جو اس لکڑی کے بھی برابر ہو. خوش آمدید ہے تم کو اور اس ذات کو جو تمہارے پاس جس کے پاس سے تم آئے ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور بلا شبہ وہ ایسی ذات ہے کہ ہم اس کا تذکرہ پاتے ہیں انجیل میں, اور بلا شبہ وہ ایسی ذات ہے جس کے بارے میں بشارت دی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم رہو جہاں تم چاہو. اور خدا کی قسم اگر میں مملکت کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا تو میں ضرور ان کے پاس آتا, یہاں تک کہ میں ان کی جوتیوں کو اٹھاتا اور ان کو وضو کراتا. اور نجاشی نے ان دونوں کے ہدیے کے بارے میں حکم دیا. بس ان دونوں کو ان کی طرف واپس لوٹا دیا. مقصد ان کے ہدیے کو واپس کر دیا گیا. مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی برابر آپ کے اوصاف کو بیان کرتے رہے اور آپ کے بارے میں بیان کرتے رہے اپنی کتابوں میں اپنی امت کے سامنے, اور ان کو حکم دیتے رہے ان کی اتباع کرنے کا, ان کی نصرت کرنے کا, اور ان کو تقویت پہنچانے کا جب وہ مبعوث ہو. اور سب سے پہلی بات جو مشہور ہوئی زمین والوں میں وہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زبانی ہوئی, جو انبیاء کے والد ہیں آپ کے بعد. جس وقت کہ انہوں نے دعا کی مکہ والوں کے لیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مبعوث کرے ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو. اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی, اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دعا ہوں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت, اور میری والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا. یعنی مکہ والوں میں اثر ظاہر ہوا اور خارج کی عادت چیزیں ظاہر ہوئی, پھر آپ کا چرچا ہو گیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. ابن جریج نے فرمایا فلما جاءهم یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جن کے بارے میں بشارت دی گئی گزشتہ زمانوں میں اور جن کا چرچا مشہور ہو گیا مشہور تھا پچھلے زمانوں میں, جب آپ کا معاملہ ظاہر ہوا اور آپ واضح دلائل لے کر آئے تو کافروں نے اور مخالفوں نے کہا هذا سحر مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو مختلف طریقے سے بتاتی تھی. اس آیت میں بھی معلوم ہوا اور لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ سے بھی معلوم ہوتا ہے. وقد تعلمون انی رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ دو امتوں سے پڑا, ایک تو فرعون اور کنونیوں سے, امت دعوت سے انہوں نے بھی ستایا, اور پھر امت اجابت جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی یہود, انہوں نے بھی آپ کو ستایا. قرآن کریم نے دونوں واقعات کو الگ الگ جگہ پر ذکر فرمایا ہے, کہیں دونوں کو جمع کر دیا ہے, لیکن عام احوال کے اندر قرآن نے خاص کر کے سورہ قصص کے اندر الگ ہی قصہ ذکر فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, کتنی اذیت دیتے ہو. لیکن فلما ذاقوا عذاب اللہ, جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور آپ کے بعد بھی انہوں نے راہ ہدایت کو چھوڑ کر باطل طریقے اپنائے, تو اللہ پاک کی طرف سے بھی ان کے قلوب میں برائیاں ڈال دی گئی. گناہ کو کھینچتا ہے. فلما ذاقوا عذاب اللہ, بندے جیسا معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح بندوں کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے,
یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر ان کی تصدیق نہیں کی، ان کو نہ مان کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے متبعین کو اپنے سے الگ کر دیا، تو پھر بعد کے اندر یہ الذین قالوا انا نصارا میں تبدیل ہو گئے، یعنی ان کا نام بدل گیا، ورنہ حقیقت میں یہ بنی اسرائیل میں صحیح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو فرمایا کہ میں تمہارے درمیان رسول ہوں، اور دوسری بات یہ فرمائی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات میں جو مضامین ہے، میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اور مجھے جس چیز کی دعوت دی گئی، یہ سب کا سب وہی ہے جو تورات ہی کا تتمہ اور تورات ہی کا تکملہ ہے۔ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کے متعلق جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کے نام بھی بائبل میں چونکہ احمد تھا تو قرآن کریم نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کو ذکر کیا، باقی 4 جگہ پر محمد کا لفظ آیا ہے۔ فلما جاءهم بالبینات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے دعوت کے دلائل لے کر آئے تو قالوا هذا سحر مبین، مشرکین مکہ نے یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ والی آیت میں اس کا ذکر ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اتنا تو سمجھ گئے کہ بیت اللہ اتنی مدت سے ویران پڑا تھا اس کی دیواریں، اور اب جب قواعد اس کی تعمیرات بلند ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے کوئی انتظام ہوگا، نبی کا اللہ پاک کی طرف سے کوئی فیصلے امتوں کے حق میں خیر کے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے دعا فرمائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے دل کا داعیہ تھا جو آپ نے دعا فرمائی۔ دعا کے اندر آپ نے جو کلمات ذکر فرمائے، آپ نے مطلقاً وہ 4 چیزیں ذکر فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اسی مضمون کو ذکر فرمایا تو وہاں پر بدل دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، اللہ پاک نے وہاں مضامین بدل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اعتبار سے دعا مانگ رہے تھے تو تزکیہ تھوڑا پیچھے کیا، اللہ پاک نے تزکیہ کو آگے کیا اور بتلایا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ خیال آیا کہ یقیناً اللہ پاک کسی رسول کو بھیجنے والے ہیں، جب رسول کو بھیجیں گے تو امت بھی چاہیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ پاک سے دعائیں فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ نے وہ خواب دیکھے تھے آپ کی تشریف آوری سے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، جس سے بصرہ یہ شام کا شہر ہے، اور آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بصرہ جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں آباد ہوا، اور یہ عراق کا ہے، کوفہ اور بغداد اور بصرہ یہ تینوں شہر عراق کے ہیں۔ آپ صلی اللہ بغداد تو پرانا ہے، دمشق بھی پرانا ہے، لیکن کوفہ اور بصرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجی چھاونیاں تھیں، اور یہ جو بصرہ ہے سواد کے ساتھ اور بات غمے کے ساتھ یہ شام کے علاقے میں آیا، وہاں محلات تھے سفید، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شام کے علاقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثرات آپ کی تشریف آوری سے پہلے نمایاں ہوئے، اور آپ نے خود بھی فرمایا روایت میں انی عند اللہ لخاتم النبیین، اللہ پاک کی نزدیک خاتم النبیین تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مرقات نام کا کوئی رسالہ ہے عربی دوم میں، اس کا مقدمہ ہے، اس میں یہی عبارت ہے وَسَأُنَبِّئُكُمْ، اور پھر بتلا دیا کہ میں تمہیں اور بھی بتلا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور والدہ محترمہ کے خواب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ آگے اوپر والی روایتوں میں بھی اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد یہ آنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چند ناموں میں محمد بھی ذکر کیا، احمد بھی ذکر فرمایا۔ حاشر قیامت کی دن سب کو آپ جمع کریں گے، اور اسی طریقے سے وَأَنَا الْعَاقِبُ، سب سے اخیر میں آنے والے، عقب ایری کو بھی عقب اسی لیے کہتے ہیں کہ پیچھے تشریف لا رہی ہے وہ۔ پھر یہ فرمایا کہ میرے بعد جتنے نبی آئیں گے ان سب کو، میرے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ پر ایمان بھی لانا ہے، آپ کی نصرت بھی کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اللہ پاک نے فرمایا، اسی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک مرتبہ شاہ صاحب کو خواب میں آئے، شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ کہا کہ میرا نام تو احمد ہی ہے، غلام احمد تو میرے گھر والوں نے ایسے ہی بڑھا دیا ہے، غلام تو گویا کہ بچوں میں ہے، اور اصل نام میرا احمد ہے، کیونکہ آپ نے اقبال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا نام تو احمد ہے اور تیرا نام تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یقیناً
تیرا جیسا حال ہے میرا بھی ایسا ہی حال ہے. میرا نام بھی اللہ ہے, عطا تو بڑھایا ہوا ہے, اور میں اللہ ہونے کی بنیاد پر تیری رسالت کو سخت کرتا ہوں. میں خدا ہوں اس لیے میرے پاس ہی پہلے تو مذاق کا جملہ ہے. آگے اس کے بعد بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کے فرمانے سے عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ نے ہجرت کی بھی حفظہ کی. یہ حضرات چلے گئے حفظہ تو مکہ کے مشرکین کے لیے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو اب دوسرے ملکوں میں جانے لگے. تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا, اس میں حضرت عمرو بن عاص اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. یہ اور دوسرے صاحب ہدیہ لے کر پہنچے اور بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارے کچھ بگوڑے آپ کے یہاں آ گئے ہیں, ہمارا دین بھی چھوڑ دیا ہے, آپ کا دین بھی چھوڑا ہوا ہے. بادشاہ نے بلایا, پوچھا کہ کیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں آج کا خطیب ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا, اس میں یہ ساری باتیں فرمائی. اس روایت میں تو اجمال ہے البدایہ اور دوسری بہت ساری روایتوں میں ہے کہ پہلے دن تو آپ نے توحید اور رسالت اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کو ذکر کیا. تو عمرو بن عاص وغیرہ کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسی بات کہنی چاہیے جس سے بادشاہ ان سے متنفر ہو جائے, تو دوسرے دن دوسری بات شروع کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے, وہ عقیدہ نہیں ہے جو تم عیسائی مانتے ہو. تو نجاشی لیکن خود صحیح اور عقیدہ اہل علم میں سے تھا, اس کو اپنا عقیدہ معلوم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اس لیے بادشاہ نے پھر دوسری مرتبہ بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے. حضرت جعفر طیار نے کلمۃ اللہ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی, اور اس میں صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق جو واقعات ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن کی آیتیں بھی پڑھی اور یہ بھی ذکر کیا. تو اس کے بعد نجاشی نے نیچے سے ایک لکڑی اٹھائی معمولی سی ٹین کا, اور یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتنا بھی فرق نہیں ہے, یعنی اصل دین عیسوی کے اندر وہی بات ہے جو تم کہتے ہو. بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دی شاول کے کہنے سے, جس کو انگلش میں سینٹ پول بولتے ہیں. اس وقت عیسائیوں کے پاس جو عیسائی مذہب ہے وہ اصلی ان کا نہیں ہے, یہ یہودی تھا اور اسی نے عیسائیوں کے اندر گڑبڑیں کر دی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں کہنے کی بنیاد پر نجاشی بالکل صحیح بات سمجھ گیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہی ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کے سلسلے میں بھی ذکر کیا اور پھر ایمان بھی لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز کے متعلق بھی صحابہ کو فرمایا, یہ اصحابہ ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آیت میں جو آیا مبشرا برسول, نجاشی کو کیسے پتا چلا, اس کو صحیح دین عیسوی کا علم تھا, اس بنیاد کے اوپر وہ سمجھ گیا کہ یہ آخری نبی ہے, اس کو بتلانا ہے. اور بھی دوسری ان کی کتابوں میں, بلکہ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی انجیل برنابا عیسائیوں کی ہے, اس میں تو کافی ہے, لیکن وہ لوگ انجیل برنابا کا انجیل ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے متعلق بھی کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے. متی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا ہی نہیں, مرقس بھی تھا نہیں, لوکس بھی نہیں تھا. یہ جتنے بھی انجیل متی, انجیل یوحنا, انجیل لوقا اور مرقس, یہ چاروں انجیلوں کی لکھنے والے ہیں, وحی والے نہیں ہیں. لکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے, اور جو تھے انہوں نے لکھا نہیں. متی کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے, ان کا نام بھی متی, اور بعد میں انجیل ترتیب دینے والے کا نام بھی. خیر حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم کی پوری کتاب ہے عیسائیت کیا ہے, اس کو مولویوں کو پڑھنی چاہیے تاکہ کم سے کم اتنا پتہ چلے کہ اس وقت جو انجیل اور بائبل ان کے پاس ہے, جس میں تورات بھی آ گئی, انجیل بھی آ گئی, اور بھی اس کے علاوہ زبور وغیرہ بھی آ گئی, دوسرے صحائف بھی آ گئے, صحف ابراہیم و موسیٰ. مولانا نے شروع میں بائبل کی 2 قسمیں ہیں, نیا قرار, پرانا قرار. پرانا قرار اس میں تورات ہے, اور نئے قرار کے اندر انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. ومن الله ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوم کو. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دے اپنے منہوں کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اتمام تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کافی لوگ ناپسند کریں. اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں پر اگرچہ مشرکین ناپسند کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو
ويدعى إلى الإسلام، یعنی نہیں ہے کوئی بڑا ظالم اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک ٹھہرائے، اس حال میں کہ اس کو بلایا جاتا ہے توحید کی طرف اور اخلاص کی طرف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يهدي القوم الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ حق کو مٹا دے باطل کے ذریعے سے، اور ان کی مثال اس میں اس آدمی کی طرح جو چاہتا ہے کہ سورج کی شعاعوں کو بجھا دے اپنے منہ کے ذریعے سے، جیسا کہ یہ محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور تحقیق کلام گزر چکا ان دونوں آیتوں کے بارے میں سورہ براءت میں، جس میں کافی ہے۔ وللہ الحمد والمنہ۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ یا ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسی تجارت کے بارے میں جو تم کو نجات دے گی دردناک عذاب سے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو اور تم کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور عمدہ مکانات میں جنات عدن میں۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک دوسری نعمت ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور قریبی فتح ہے، اور آپ بشارت سنا دیجیے مومنوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی اس تجارت عظیمہ کی جس میں خسارہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی تجارت ہے جو مقصود کو حاصل کرنے والی ہے اور خطرات کو ختم کرنے والی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی دنیا کی تجارت اور اس کے لیے مشقت اور اسی کے لیے صرف محنت کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اگر تم کرو گے جس کا میں تم کو حکم دوں اور جس پر میں تمہاری رہنمائی کروں تو میں تم سے لغزشوں کو معاف کر دوں گا اور تم کو باغات میں داخل کروں گا اور عمدہ مکانات میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یعنی میں تم کو اور زیادہ دوں گا اس پر ایسی زیادتی جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ نصر من اللہ وفتح قریب ہے، یعنی جب تم قتال کرو گے اس کے راستے میں اور تم مدد کرو گے اللہ کے دین میں تو اللہ تعالیٰ ضامن ہو جائے گا تمہارے نصرت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وفتح قریب یعنی جلدی فتح، اور یہ زیادتی وہ دنیا کی بھلائی ہے جو ملی ہوئی ہے آخرت کی نعمت کے ساتھ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ اور اس کے دین کی مدد کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبشر المؤمنین۔ اللہ پر جھوٹ کی نسبت کرنے والے 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں بھی یہی ذکر کیا جاتا ہے، اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ کئی تو ظالم اور کافر مکہ والے تھے اور ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں اس طرح کے لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے ظالموں کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جن کی مقدر کے اندر ایمان نہیں لکھا ہے تو قساوت قلبی کا شکار ہوتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان لانا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو ایمان کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ ہر زمانے میں ان امتوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، جو سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے اور جو فرما برداری کا جذبہ رکھتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کذب اور اللہ کی طرف غلط نسبتیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں دین سے محرومیت ہو جائے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ پاک تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے سورج کے سامنے اپنی پھونک مارنے سے سورج بجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے سورج تو پھر بھی آخر مخلوق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دین تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی ذات صفات سے لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ تشبیہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی تشبیہ دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ لیطفئوا نور اللہ کی افواہہم، اللہ پاک اپنے نور کو پورا کریں گے چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کرے۔ ہر زمانے میں ایسا رہا، آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نور غالب ہی آتا ہے۔ مسلمانوں نے مالی کے اندر ایک عیسائی مشنری کی عورت چلی گئی تھی عیسائی مذہب کے پھیلانے کے لیے، اتفاق سے مالی کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جو ایک تنظیم ہے وہاں مجاہدین کی،
اس کے بعد اس دوسری کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور وہ ایمان لے آئی. اب اس کو چھوڑنے کے متعلق یونوں میں بحث چل رہی تھی، وایا وایا کر کے اس کو چھڑوانے کی. تو جب مسلمانوں نے اس کو چھوڑا یا اعلان کیا کہ چھوڑنے والے ہیں، تو فرانس کی اصل تھی وہ، تو فرانس کا صدر جو ابھی ہے وہ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آیا کہ میرے ملک کی ایک عیسائی مشنری کی عورت آ رہی ہے اور اس کا جو پرانا نام تھا وہ نام کہا. تو جیسے وہ ایئرپورٹ پر آئی، ایئر سے اتری، کہا کہ میرا نام مریم ہے اور میں مسلمان ہو چکی ہوں. کیا حال ہوا ہوگا اس وقت اس کا صدر کا، وہ ہم ہی جانتے ہیں کتنا بدماش ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی ابھی شرارتیں کی. تو لیکن انہی دنوں میں اللہ پاک نے اس عورت کو وہاں بھیجا اور اس نے کہا کہ مجھے مالی واپس بھیجو، مجھے یہاں کیوں رکھا. وہ اس ملک کی تھی اس لیے تو واپس کیا جاتا ہے انٹرنیشنل اصول سے، لیکن وہ خود وہاں رہنا، فرانس میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی. مالی تو غریب ملک ہے بیچارہ، لیکن وہاں جانے کے لیے وہ راضی ہے اسلام کی بنیاد پر. اور فرانس جیسے ملک میں جہاں مسلمان دوسرے نمبر کے ہیں، وہاں بھی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. خیر تو بتلانا یہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ پر آیا تو کس خوشی میں آیا تھا. اور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ پاک نے دوسری کی زبان پر کلمہ نکلوا کر اس کو بتلا دیا. دوسریاں جلدی ایمان نہیں لاتی ہیں نہ دوسرے، جوان تو تھوڑے بہت جذباتی ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ برسوں کا کفر نشیر ایک دم نکلتا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ پاک نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر علمی اور عملی طور پر غالب آ جائے. عملی طور پر بھی دنیا میں غالب آ چکا اور ابھی بھی دنیا میں دوسرے نمبر کی آبادی مسلمانوں کی ہے عیسائیوں کے بعد. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اگر کبھی کبھار ایسا محسوس ہو چکے ہم لوگ دنیا کو دیکھنے کے عادی ہے سیاست کی بنیاد پر. اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہو لیکن دین پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو یہ فرعون کے اور جتنے بھی باطل مذاہب والے ہیں ان کی نقالی ہے. اور اگر کسی ملک کے اندر مسلمان ہے، دین اور تقوی کے ساتھ ہے، اگر سے ان پر تھوڑی کچھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، نبیوں کی مثالیں ہیں. اس لیے محض حکومت پر غلبہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. مغل دور میں اتنے مدارس نہیں تھے جتنے اس وقت ہے ہندوستان کے اندر. دعوت و تبلیغ کا کام اتنا نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں میں بھی نہیں اور غیر مسلموں میں بھی نہیں ہوتا تھا. ورنہ روزانہ ایک کرتے تو ابھی کتنے ہو جاتے ہیں، 600 سال کی حکومت میں یہ کرتے. ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو غالب کر دیا. علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے رات دن دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اور دلیل کرتا ہے تو سامنے والے کے پاس اس دلیل کو رد کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. آج بھی یہی حال ہے. اس لیے تمام ادیان پر دین اسلام کا عملی غلبہ بھی ہے اور علمی غلبہ بھی ہے. علمی غلبے کو تو آج تک کوئی رد نہیں کر سکا. حکومتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حکومتیں آتی جاتی ہیں، عزت ذلت کے معیار حکومتیں نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اللہ پاک ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ ایک تجارت ہم تم سے کر رہے ہیں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بہت دردناک عذاب سے جہنم کے بچائے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانا. یہ ایک تعبیر ہے سامنے والوں کے دل میں جس چیز کی لالچ ہو، جس چیز کا حرص ہو اور جس چیز کو سماج اور معاشرے نے اپنے لیے معیار زندگی بنا لیا ہو، ایسی چیز کو جب سامنے والوں سے کہا جائے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں تو سامنے والے متوجہ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں وہی. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دنیاوی تجارت کرتے تھے تو ان کو دنیاوی تجارت سے آخرت کی تجارت کی طرف متوجہ کیا. یہ بتلایا کہ داعی کو اپنی دعوت کے اندر اور اپنے خطاب کے اندر مقرر کو ایسی باتیں کہنی چاہیے جس کو سماج اور معاشرے میں جو چیزیں چلتی ہو اور لوگ جن چیزوں کو سمجھنے کے عادی ہو اور جن میں ان کی لالچ ہو، ان کا دنیاوی مفاد ہو یا اخروی مفاد ہو، ایسی چیزیں بھی ذکر کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، قرآن نے یہ اسلوب اختیار کر کے بتلایا کہ سامنے والوں کی نفسیات سے بھی تھوڑی گفتگو کی جائے. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا. یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے میں اللہ پاک یہاں تو کچھ آیتوں میں تو من ذنوبکم ہے، لیکن یہاں یغفر لکم ذنوبکم، من بھی نہیں آیا ہے، سارے گناہ معاف. اور ہمیشہ کے باغات کے اندر، نہروں کے اندر وساکن طیبۃ اللہ پاک رکھیں گے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. وأخری تحبونها، فرمایا کہ دوسری بھی ایک چیز ہے جو دنیا ہی میں مل جائے گی. تو پہلی تو مل گئی اس تجارت کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے بشارت. اور صحابہ چونکہ ان تمام صفات کے متصف تھے، ان تمام صفات سے، اس لیے ان کے حق میں پہلی
خوشخبری بھی برابر ہوئی، اور دوسری خوشخبری اللہ پاک دے رہے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، صحابہ کو بتلا دیا کہ اللہ کے دین کی نصرت ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کریں گے، اللہ کی مدد میں شامل حال ہوگی۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت ایشیا سے لے کر افریقہ اور یوروپ تک پہنچ گئی، بڑے بڑے علاقے تک یوروپ کے پہنچائے۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں دیوار چین دیکھنے کے لیے ایک جماعت کو روانہ کیا، وہ وہاں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ حنفی مذہب پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ کو تو جائے ہوئے 20-25 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اور سائبیریا کا علاقہ، چائنا کا بھی اوپر کا، یہ وہاں تک پہنچے، رسیا میں آیا سائبیریا، یہ چائنا سے بھی اوپر کا علاقہ، نقشے میں دیکھے تو پتہ چلے MTM میں بھی کتنا ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور بیچ کے اندر ہمارے زمانے کی طرح ہوائی جہاز نہیں تھے، پانی بھی آتا تھا، نہ پہاڑ بھی آتے تھے، اور ان سب کو یہ حضرات پار کرتے تھے۔ تو اتنی لمبی چوڑی چیزیں، تو نصر من اللہ و فتح قریب، اس کے بعد سے تسلسل سے اللہ کی مددیں آتی ہی رہی۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا حواریین سے کہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کی طرف۔ تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں۔ پس ایک جماعت ایمان لائی بنی اسرائیل میں سے، اور ایک جماعت نے کفر کیا، پس ہم نے قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، پس وہ ہو گئے غالب رہنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہوئے اپنے مومن بندوں کو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جائے اپنے تمام احوال میں، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنی جانوں، اپنے مالوں کے ساتھ، اور یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرے، جیسا کہ حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کیا۔ جس وقت کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرا مددگار بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں، قال الحواریون، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، نحن انصار اللہ، یعنی ہم آپ کے مددگار ہیں اس بات پر جس کو لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اور ہم آپ کے وزیر ہیں اس پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایام حج میں کہ کون مجھے پناہ دے گا تاکہ میں میرے رب کی رسالت کو پہنچا دوں، اس لیے کہ قریش نے تحقیق کے مجھے منع کر دیا کہ میں میرے رب کی رسالت کو پہنچاؤں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور کیا آپ کے لیے اوس اور خزرج کو مدینہ والوں میں سے، بس انہوں نے آپ پر بیعت کی اور آپ کو تقویت پہنچائی اور آپ کی مدد فرمائی، یہ کہ وہ آپ اور یہ فرمایا کہ وہ دفاع کریں گے آپ سے اسود اور احمر سے اگر وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ پھر جب آپ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے صحابہ میں سے، تو انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا جس کا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اس لیے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے انصار رکھا، اور یہ علم ہو گیا ان پر، اور یہ ان کا نام ہو گیا رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، یعنی جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچائی اپنی قوم کی طرف اور ان کی موافقت کی ان لوگوں نے جنہوں نے موافقت کی حواریین میں سے، اور ایک جماعت ہدایت پر آ گئی بنی اسرائیل میں سے ان چیزوں کو اس دین پر جس کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور ایک جماعت گمراہ ہو گئی بس وہ نکل گئی اس دین سے جس کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور انہوں نے انکار کیا آپ کی نبوت کا اور ان پر اور ان کی والدہ پر بڑا بھاری الزام لگایا، بس یہود ان پر اللہ تعالیٰ کی لگاتار لعنتیں ہو قیامت کے دن تک، اور گلو کیا اس میں ایک جماعت نے ان میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے درجے کو بڑھا دیا اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا نبوت میں سے، اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ بس ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بلا شبہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک کہنے والے نے کہا کہ بلا شبہ وہ تین میں کی ایک ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بلا شبہ وہ اللہ ہے، وہ بلا شبہ وہی اللہ ہے۔ اور یہ تمام اقوال تفصیل سے سورہ نساء میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، یعنی ہم نے ان کی نصرت کی ان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے، یعنی نصارہ کی جماعت کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، یعنی ان پر، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے ذریعے سے ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، یعنی وہ جماعت جس نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ جماعت جو ایمان لائی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں،
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے ذریعے سے کفار کے دین پر بس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر غالب رہیں گے حق پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور وہ اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے قتال کرے گا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ واللہ اعلم۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ کے دین کی نصرت میں آ جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تھی حواریین سے، اور آپ کے مددگار اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کو کہا کہ ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ پھر ان کی تاریخ ذکر کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں اللہ کی نبوت کا اللہ کی طرف سے نبوت کا اعلان کر رہے تھے، تو ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، یہی حواریین وغیرہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی ہیں۔ وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کیا، یہودیوں کی بڑی جماعت نے تو انکار ہی کیا ہے، چند حضرات ہی بیچارے ایمان لائے تھے، باقی اکثر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر الزام لگانے میں مشغول تھے، اور اس وقت کا جو رومی بادشاہ تھا جس کا فلسطین کے علاقے پر قبضہ تھا، اس رومی بادشاہ کو ورگلاتے ہی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے مکمل تیاریاں کر لی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ یہ ساری بدماشیاں یہودی کر چکے تھے، تو یہودیوں کی مختلف جماعتیں ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کہ کچھ لوگ محبت اور غلو میں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی عبداللہ ابن سبا وغیرہ نے کہا نعوذ باللہ خدائیت حضرت علی میں حلول کر کے آ گئی۔ آج کل کے بڑے ہوئی اور شیعہ اور یہ سب کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزوں کے اندر مشغول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو ایک جماعت تو وہ ہوگی حضرت علی کو فرمایا کہ تمہیں غلو میں آگے بڑھا دے گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے گی۔ چنانچہ رافضیوں نے یہ کیا محبت والا، اور خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ یہ دونوں جماعتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ آخری جو جملہ ہے یہ عجیب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک جماعت تو ایمان لائے اور ایک نے کفر کیا، اور جنہوں نے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، جو لوگ ایمان لے آئے الذین آمنوا کے ذریعے ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور جنہوں نے مدد کی ان کو اللہ نے غالب کیا۔ کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صحیح تعلیم لے کر آئے، عیسائیوں کو اس صحیح تعلیم میں 66 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھنے کے نہیں ہوئے کہ شاول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے دین کو بدل دیا، اور اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ ثالث ثلاثہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اقنوم ثلاثہ، الفوز الکبیر کے اندر یہ اقنوم ثلاثہ یہی ہے، اب ابن اور روح القدس، اور یہی عیسائیوں کا وہ عقیدہ ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی تشفی بخش جواب نہیں ہے۔ جب بھی مقابلہ ہو ان سے کسی مسئلے کے اندر تو دوسرے مسائل نہیں چھیڑنے کے، خدا کے تصور کے متعلق ہی پوچھنے کا کہ آپ کے یہاں خدا پاک کا کیا تصور ہے، اس لیے کہ خدا سے ہی مخلوق جانی جائے گی، بندے اپنے رب سے ہی جانے جائیں گے، تو اللہ پاک کی ذات عالی کے متعلق تمہارا کیا تصور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیا سمجھتے ہو، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، حضرت جبرائیل کے متعلق کیا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے صاف نہیں ہے۔ اس لیے ایک کیتھولک فرقہ عیسائیوں میں سب سے کتر ہے، اس فرقے کی ایک لڑکی نوجوان مطالعہ کر رہی تھی اور اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی، اس نے یہ کہا کہ میں نے بائبل کے اندر جو خدا کا تصور پڑھا اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا، 3 in 1 اور 1 in، ایک 3 میں اور 3 1 میں، یہ ایسا فلسفہ ہے کہ کہیں گڑے اترتا نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ 3 خدا کیسے اور تینوں الگ الگ، اور پھر تینوں ایک ساتھ خدا ہمارے، یہ اس طرح کی شرکت کو اس نے صحیح نہیں سمجھا تھا۔ پھر اس نے ہندو مذہب بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا، لیکن کہیں چین خدا کا وہ تصور جب وہ قرآن کی آیت پر پہنچی انما الہکم الہ واحد، یہ ایسا جملہ ہے کہ رات دن سنتے ہیں، اس لیے اس کی اثر پذیری کا کچھ پتہ نہیں ہے، قیامت پر یہ تیرس ہے۔ ایک کافر جب ایمان لاتا ہے اور اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر جب وہ لا الہ الا اللہ بولتا ہے، اس میں جو لذت ہوتی ہے وہ لذت رات دن کے برسوں کے نسبی خاندان والے مسلمان ان کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بس اس کو سرسری طور پر کر لیتے ہیں اور وہ تجربے سے پڑتا ہے،
بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہے. ان کی لڑکیاں ایمان لاتی ہیں، ان کے بھی عجیب عجیب قصے ہیں، اور مرد ایمان لاتے ہیں، ان کے بھی عجیب قصے ہیں. یہ انما الہکم الہ واحد پر جب بچی پہنچی تو اس نے کہا کہ یہی خدا کی سچی تصویر ہے اور یہی صحیح کتاب ہے. اس لیے کہ خدا خود اپنی تصویر وہی بیان کرتے ہیں جو اس قرآن میں ہے. باقی انسانی کلام نے جو کچھ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو گڑے اترتا ہی نہیں ہے. یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر کئی عیسائی لوگ ایمان لے آتے ہیں. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہوئی. تو تاریخ پڑھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد حواریین کو تو ساؤل وغیرہ کے آدمیوں نے سائڈ پر کر دیا، اور دین عیسوی کے اندر تبدیلیاں کر دی انہوں نے اپنی طرف سے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے. تو دین عیسوی اپنی اصلی جگہ سے ختم ہو چکا. اور اب پہاڑوں اور غاروں میں چند افراد رہتے تھے، لیکن وہ بیچارے کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے فلسطین کے علاقے میں اسلام کو آگے پہنچایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچایا. اور پھر اس کے بعد وہ یوروپ میں پہنچا، اور اتفاق سے یوروپ کا جو بادشاہ تھا قسطنطین، وہی قسطنطنیہ کے نام پر قسطنطینوپل، یہ ایمان لے آیا. اس کی والدہ کا نام مریم تھا. تھے تو یہ پہلے مشرک اور پھر ایمان لے آئے، لیکن ان کے پاس جو دین عیسوی پہنچا تھا وہ ڈپلیکیٹ پہنچا تھا، ساؤل والا. اس لیے پھر دین عیسوی چاہے یوروپ میں پہنچ گیا لیکن اصلاح نہیں ہوئی، اس لیے کہ صحیح دین تھا ہی نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحیح دین عیسوی پہنچایا گیا پوری دنیا میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی دین تو یہ تھا. تو مسلمانوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مشن کی، آپ کی دعوت و تبلیغ کی تکمیل ہو رہی ہے. آخری نبی وہ تھے بنی اسرائیل کے، اور بنی اسماعیل کے ایک ہی نبی اور وہی آخری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہود دین عیسوی کی صحیح اور سچی تصویر کو پیش کیا گیا. اللہ پاک نے اس کو تعبیر کیا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. ہم نے ایمان والوں کے ذریعے تائید کی، امت محمدیہ کے ذریعے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ عیسائی مذہب کی صحت کے اوپر یقین کرتے تھے اور جو سچا عیسائی مذہب قبول کیے ہوئے تھے ان کے ذریعے بھی مدد کی. لیکن عمومی طور پر وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکے. اور پھر اللہ پاک نے ایران اور روم کو مغلوب کیا اور مسلمانوں کی حکومت آئی تو صحیح دین عیسوی بھی ان تک پہنچا. لیکن اب صحیح دین عیسوی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اور تورات کے تابع اب ان کو رہنا نہیں ہے. اس لیے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا کے ذریعے اللہ پاک نے ایمان والوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور تاریخی اعتبار سے مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مکمل پہنچایا. اسی لیے آخر میں کہہ بھی دیا پھر تشریف لائیں گے، تکمیل نہیں ہوئی ان کی. سورۃ الجمعہ مدنی اور اس کے آیت 11 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقین پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہی ذات ہے جس نے امیوں میں بھیجا ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اس کی آیتوں کی اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے اور بلا صبح وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسرے لوگ جو اب تک ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ بلا صبح اس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے، یعنی تمام مخلوقات بولنے والے اور جامد. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الملک القدوس، یعنی وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، ان دونوں میں تصرف کرنے والا ہے اپنی حکمت کے ذریعے سے، اور وہ مقدس یعنی پاک صاف ہے نقائص سے اور موصوف ہے صفات کمال کے ساتھ. العزیز الحکیم. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امیوں سے عرب مراد ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور امیوں کے ذکر کی تخصیص سے
تخصیص کرنے سے منافی نہیں ہے ان کے ماں سوا سے، اور لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر زیادہ احسان کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ ان کے علاوہ کا ذکر ہے جو اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اور یہ آیت کریمہ ہی مصداق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبول کرنے کے، جس وقت کہ انہوں نے دعا کی مکہ والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک نبی بھیجے، ایک رسول بھیجے انہی میں سے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا پیغمبروں کی فترت کے زمانے کے وقت اور راستوں کے مٹ جانے کے وقت، اور تحقیق کی اس کی طرف سخت ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یہ کہ عرب لوگ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے دین کو، بس انہوں نے ان کو بدل دیا اور توحید کے بدلے شرک کو کر دیا اور یقین کے بدلے شک کو کر دیا، اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو گھر لیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح اہل کتاب تحقیق کے انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا اور اس میں تحریف کر دی اور اس کی تعویلیں کر دی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلوات اللہ وسلم علیہ کو مبعوث فرمایا عظیم کامل جامع شریعت لے کر، جس میں ان کی ہدایت ہے اور وضاحت ان تمام چیزوں کی جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، یعنی ان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں اور اخروی زندگی کے بارے میں، اور آپ کے لیے جمع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی خوبیوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور آپ کو ایسی کتاب دی جو کسی کو نہیں دی پہلے لوگوں میں سے اور نہ کسی کو دی جائے گی پچھلے لوگوں میں سے، فصلوات اللہ وسلامہ فصلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ امام بخاری نے روایت کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ پوچھا گیا، اور ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر فرمایا کہ اگر ایمان سورہ ستارے پر ہوتا تو البتہ اس کو چند لوگ یا ایک لوگ حاصل کر لیتا ان لوگوں میں سے۔ بس اس حدیث میں دلیل ہے آپ کی بعثت کے عام ہونے پر تمام لوگوں کی طرف، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرمائی بارے تعالیٰ کے فرمان وآخرین منہم کی فارس کے ذریعے سے، اس لیے امام مجاہد نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں کہ فرمایا کہ اس سے عجمی لوگ مراد ہے اور ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے عرب کے علاوہ میں سے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وہو العزیز الحکیم، یعنی عزت والا ہے، حکمت والا ہے اپنی شریعت میں اپنی تقدیر میں۔ بارے تعالیٰ کا فرمان ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو اور جس کے ذریعے سے آپ کی امت کو خاص کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کے بعد ان کی طرف۔ سورہ جمعہ آگے آ رہا ہے، جمعہ کے سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقین جمعہ کے دن عموماً پڑھتے تھے۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک کی تسبیح و تحمید ہر سورت کے شروع میں، اور عزیز و حکیم قرآن کریم کی صفات میں ہے۔ قرآن کریم کو مخلوق تک پہنچانا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عجیب و غریب نظام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ دنیا کے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں سن سکتے تھے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اور بھی دوسری اس طرح کی آیتیں۔ یہ نبوت کا سلسلہ اور کتابوں کا نازل کرنا اور ان کا پورا انتظام نبی کے ذریعے ایک انسان کے اوپر اللہ کی وحی کا اترنا اور اس کی متحمل ہونا، یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ انسانی کمال نہیں ہے اور عزیز الحکیم ہے، اللہ پاکی کی طرف سے یہ انتظام ہوا۔ آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یہاں ذکر فرمایا، جو دعا آپ نے کی تھی اسی کے مطابق یہاں آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت خلت جو ہے، خلیلیت، اس صفت کا اللہ سے تعلق تھا کہ آپ نے دعا میں وہ کلمات کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی حضور کی بعثت کے مقاصد انہی کو ذکر کیا۔ ترتیب میں فرق ہے لیکن نفس اجتماعی طور پر جو چیزیں حضرت ابراہیم نے مانگی وہی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمائی۔ بعثت کی یہ چاروں مقاصد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یتلو علیہم آیاتہ، نبی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خالی قرآن کو رٹ رٹا کر کیا فائدہ ہے، قرآن کو بغیر ترجمے پڑھے ہوئے کیا فائدہ ہے؟ اسے ایک جماعت اسلامی والے اور اس قسم کے لوگ
تو قرآن کریم کی آیت میں یتلو علیہم سب سے پہلے ہے. تلاوت یہ بھی نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. تلاوت کرنا بھی اور صحابہ سے تلاوت کو سننا بھی، دونوں آپ کی سنتیں ہیں اور دونوں آپ کے مقاصد میں ہے. وہی تزکیہم، دوسرے نمبر پر تزکیہ، دینوں کی صفائی اور پاکیزگی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سے مراد احادیث مبارکہ اس کا علم، اور حکمت سے مراد اخلاق نبوی بھی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی نے یہ ذکر کیا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور بعد میں دوسرے وآخرین منہم بعد میں آئیں گے، لما یلحقوا بہم ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں دنیا میں لیکن آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو جس طرح قرآن کریم کے ذریعے متاثر کیا اور وہ ایمان لائے، اجمیوں کو بھی، عرب کے علاوہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے دین کا متوالا بنایا. اور اسی کو آگے ذکر فرمایا. عبد الملک ابن مروان نے اپنے زمانے میں پوچھا کہ نحو کا کون بڑا عالم ہے، تو تدوین حدیث میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو ذکر کیا ہے. تو یہ کہا گیا کہ فلانا، وہ بھی اجمی تھا. فرمایا کہ ادب میں کون آگے ہے، تو کہا فلانا. جتنے علوم ہیں متداول ان تمام، یعنی عربوں سے متعلق علوم، اجمیوں کے علوم تو تھے، عربوں سے متعلق علوم اور عربی زبان سے متعلق علوم، ان سب کے ماہرین اجمی نکلے. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ عربوں کو کیا ہو گیا، لیکن عربوں نے اجمیوں کو فضیلت دی. حجت الاسلام امام غزالی کو کہا عربوں ہی میں، اور اسلام کا دماغ امام راضی کو کہا گیا تو یہ انہوں نے ہی کہا. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کو کہا گیا، وہ بھی اجمی ہے، عربی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیا کہ اجمیوں ہی میں ایک بہت بڑی تعداد دین کی اور علم کے حصول کی آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ دین اگر ثریا ستارے پر ہے، یعنی بہت دور ہوگا، تب بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. رجال اور رجل کا لفظ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رجل والی روایت پر امام ابو حنیفہ کو مراد لیا، جبکہ وہ شافعی المسلک ہے. لیکن ہم اتنے بخیل نہیں ہیں احناف کہ صرف ہمارے امام کو ہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لنا لہو رجال من ابناء فارس، اس سے مراد فارس کا علاقہ حضور کے زمانے میں جتنا تھا، اور فارس دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت تھی. اور مولانا حبیب الرحمان عثمانی دیوبندی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، اور دیوبند میں برسوں تک وہ انتظام میں رہے. ان کی ایک کتاب ہے اشاعت اسلام، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طاقت رومیوں کی طاقت سے زیادہ تھی اس وقت. بعد میں پھر رومی غالب آ گئے، غلبتی روم فی ادنی الارض، لیکن اس وقت یہی تھا. اور حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ رومی طاقت کے مقابلے میں ایرانی طاقت زیادہ تھی اس وقت. رستم جیسا اتنا بڑا سپہ سالار. اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر وہ مسلمانوں سے لڑنے کو ٹال رہا ہے. اس لیے حضرت ابن عامر آئے، حضرت حذیفہ آئے گئے، اس طریقے سے مسلمانوں کے کئی لشکر کے امیروں کے ساتھ ان کی رستم کی بات چیت ہوئی واسطہ کر کے. مولانا حبیب الرحمان صاحب کا فرمانا ہے کہ حقیقت میں جنگ ٹالنا تھا، لیکن ٹلنے والی تھی نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے ایران کو بھی فتح کرنا تھا. تو ایران کا وہ حصہ جو صرف ایران ہے اس وقت وہ نہیں ہے. ایران کے ساتھ عراق کا بھی، ایران کا جو مغربی حصہ لگا ہوا ہے عراق میں، عراق کے بعد سعودی عربیہ ہے، تو عراق کا وہ حصہ جو ایران کے ساتھ تھا، اس طرف کا آدھا علاقہ بھی ایران کے ماتحت تھا. اس وقت کے جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے ممالک، ازبیکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جتنے بھی تھے، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے ایران کے اندر شامل تھے. اس لیے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سارے حضرات بھی ابناء فارس میں شامل ہوں گے. امام ابو حنیفہ تو تھے عراق کے، اس لیے وہ تو بالکل ایران کا حصہ تھا. لیکن ان کے علاوہ بھی جتنے دوسرے ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ایران میں شامل تھے. اس لیے احادیث مبارکہ کا مصداق یہ سارے حضرات ہوں گے. عرب کے علاوہ جو عجم کے اندر پیدا ہوئے یا عربوں کی حکومت کے باوجود وہ علاقہ اجمی کہا گیا، جیسے یہی سمرقند و بخارا والا، یہ تمام کے تمام ممالک والے اس میں شامل ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی، اور فارس کے فارسی مراد نہیں، فارس کے ماتحت اس وقت کا جتنا علاقہ ہمارا ہندوستان کا سندھ کا علاقہ، کچھ شریف بھی اس زمانے میں ایران ہی کے ماتحت داخل تھا. کاٹھیاوار کا بھی کچھ علاقہ تھا، حتیٰ کہ ہمارا گجرات شریف بھی بھروچ کا.
اس کے متعلق بھی قاضی حسن مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوم تبا، اور مولانا سید احمد ندوی نے بھی لکھا ہے قوم تبا کسی زمانے میں لڑنے آئی تھی یہاں، یمن کی قوم، اور ہم کو ہرا کے گئی تھی یہاں والوں کو. اس کے بعد انہوں نے جو ہتھیار بچے اس کو پگھلایا، اور پگھلا کر ایک مینارہ بنایا گنگار میں کڑا کھوائی تو جو کسی زمانے میں تھا. یہ تو 4000 سال پرانی بات ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ہم لوگوں کے لیے یہ ہے، خالی یہود کے لیے نہیں ہے. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات لادی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا اس گدھے کی طرح ہے جس پر دفتروں کا بوجھ لادا جاتا ہے. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کتابوں کو لادا جاتا ہے. بری ہے ان لوگوں کی مثال جو کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوم کو. اب کہہ دیجیے اے یہودی اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو باقی لوگوں کو چھوڑ کر تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی ان عمل کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. اب کہہ دیجیے کہ بلا صبح وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو بلا صبح وہ تم سے مل کر رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے پوشیدہ اور ظاہری بات کو جاننے والے کی طرف، پھر وہ تم کو بتلائے گا ان عمل کے بارے میں جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذمت بیان کرتے ہوئے یہودیوں کی جن کو تورات عطا کی گئی اور انہوں نے اس کو اٹھایا اس پر عمل کرنے کے لیے پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ان کی مثال اس آیت میں بیان کی کمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی اس گدھے کی طرح ہے کہ جب اس پر کتابوں کو لادا جاتا ہے تو وہ نہیں جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، پھر پس وہ اس کو اٹھاتا ہے ایک حصی بوجھ سمجھ کر اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اس پر کیا رکھا گیا ہے. اسی طرح یہ لوگ اپنے ان کتاب کو اٹھانے میں ہے جو ان کو دی گئی، انہوں نے اس کو لفظی طور پر تو یاد کر لیا اور اس کو سمجھا نہیں اور عمل نہیں کیا اس کے تقاضے پر. بس یہ زیادہ بری حالت والے ہیں گدھے سے، اس لیے کہ گدھا اس کو سمجھ نہیں ہے اور یہ لوگ کہ ان کو تو سمجھ ہے لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بات کرے گا جمعہ کے دن اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کو لادا جاتا ہے، اور وہ آدمی جو اس سے کہے کہ انصت خاموش ہو جاتا ہے اس کے لیے جمعہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساری گمراہی پر ہے تو تم دعا کرو موت کی دونوں جماعتوں میں سے گمراہ پر، ان کنتم صادقین، یعنی اس بات میں جس کا تم گمان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، یعنی اس وجہ سے کہ وہ عمل کرتے ہیں کفر، ظلم اور فسق و فجور. واللہ علیم بالظالمین. اور تحقیق کے کلام بیان کیا جائے تو ہم نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں اس یہودیوں کے اس مباہلے کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. جیسا کہ نصارہ کا مباہلہ گزر چکا آل عمران میں فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابو جہل اللہ اس پر لعنت کر اس نے کہا کہ اگر میں محمد کو دیکھوں گا کعبہ کے پاس تو میں ضرور اس کے پاس آؤں گا یہاں تک کہ ان کی گردن کو مروڑ دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو اگر ایسا کرنے جاتا تو ضرور اس کو فرشتے کھلم کھلا پکڑ لیتے، اور اگر یہود تمنا کرتے موت کی تو وہ مر جاتے اور وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتے جہنم میں سے. اور اگر نکلتے وہ لوگ جو مباہلہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ البتہ واپس لوٹتے اس حال میں کہ وہ نہ پاتے گھر والوں کو اور نہ مال کو. باری تعالیٰ کا فرمان قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ایسا ہی ہے جیسے باری تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ نساء میں اینما تکونوا
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اور معجم طبرانی حسن نے حضرت سمونا سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو موت سے بھاگتے ہیں لومڑی کی طرح ہے جس سے زمین قرض مانگتی ہے، پس وہ تیزی سے دوڑنے لگتی ہے یہاں تک کہ جب وہ تھک گئی اور اس کے سانس پھول گیا تو اپنے بل میں داخل ہو گئی. پس اس سے زمین نے کہا کہ اے لومڑی میرا قرض. پس وہ وہاں سے تیزی سے نکلی، پھر وہ برابر اس نے اسی طرح کیا یہاں تک کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی، پھر وہ مر گئی. اللہ پاک نے یہود کو تورات جیسی عظیم کتاب دی تھی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ ہدایت اور نور والی کتاب کی انہوں نے ناقدری کی. ثم لم یحملوها، اس پر عمل نہیں کرنے لگے. تو کمثل الحمار، اللہ پاک نے مثال دے کر سمجھایا کہ گدھا اپنے اوپر قیمتی کتابوں کا بوجھ اٹھا کر جا رہا ہو، گدھے کو تو بوجھ ہے، کتاب ہو کے لوہا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ یہود کے لیے بھی ایسا ہوا کہ اتنی عظیم الشان کتاب ان کو دی گئی اور انہوں نے اس کی ناقدری کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل علم کو اگر وہ علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں یا علم کی تسلیم نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اٹھا کر جائے. بے عشق محمد بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی ہے. تو شاعر ایسا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بخاری شریف لے کر چلو تو بخاری نہیں آئے گی، آئے گا تو علم کا خالی بخار ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. بخار اڑنے کی چیز ہے، ختم ہونے والی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت محمدیہ کو یہود کے علماء نے جو کارنامے انجام دیے اور اس کے نتیجے میں ان پر جو سزائیں بلام ابن باورا والی یہ آیتیں اور اس طرح کی دوسری کئی ہے، ہم لوگ گزر جاتے ہیں کہ تو یہودیوں کو خطاب ہے. جہنم کا تذکرہ ہو تو مکہ کے کافروں کو، خالی آپ نے تو جنت جا کر مدد ہے. یہ اس طرح کے تصورات صحیح نہیں ہے. یہ قرآن کریم عبرت کی کتاب ہے، مثال کی کتاب ہے. اس لیے اللہ پاک نے یہاں مثال دے کر یہودیوں کی فرمائی کہ اللہ کی کتاب کا انکار کیا کتاب کے باوجود. تو ایسے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہو اور پھر انکار کرے ان کی سزا سخت ہوتی ہے. جن کو کتاب نہ دی گئی ہو اور وہ کفر کرے، اس لیے کہ ان کو ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں آ گئی، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو، اس امت کے علماء کو ان آیتوں کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو بیت اللہ کے مجاور سمجھتے تھے. یہودی اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے نحن ابناء اللہ و احباہ سمجھتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے ملنے کا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ہی ایک ریس کا پل ہے جو ایک حبیب کو اپنے محبوب اپنے محب سے ملاتا ہے. تو تم اگر اللہ سے لقاء کی تمنا کرتے ہو، ابناء اللہ ہو. ابناء اللہ تو لفظ تھا، انہوں نے اس کو حقیقی بیٹے کے مفہوم میں سمجھ لیا، جبکہ یہ محبت کے طور پر بیٹا کا لفظ بولا جاتا ہے، ابن کا لفظ، اور انہوں نے اس کو حقیقی مفہوم سمجھ لیا اپنے لیے اور اس طریقے سے دعوے کیے. دیا ہی نہیں وہی دعوے ہندوستان کے بنی براہمن بھی کر رہے ہیں، ہم بھگوان کے منہ سے پیدا ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کئی جنے بننے جنا ملی رہے جاتے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے موہن بھاگوت اس کے متعلق تو ان لوگوں نے ہی ان کی جو ویکیپیڈیا اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر تحقیق سے لکھا ہے کہ کیرالہ میں کہیں دور سے یہودیوں کا کوئی قافلہ آیا اور اسی کی یہ نسل ہے. تو یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہے، ان کو بھی بچے سے محبت اور اس وجہ سے کوئی بھی مول جو بنے یہاں بھی ہے یہاں ہوتی ہے لیکن ہے صحیح. تو یہ یا ایھا الذین ھادوا سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے بندے دیتے ہیں تو اللہ کے قریبی ہے، تو قریب کی محبت چاہتا ہے، تم بھی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ حضرت عائشہ کی روایت میں سن ہی چکے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ موت سے تو سب کراہت محسوس کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ بات ایسی نہیں ہے. جو اللہ سے محبت اور ملاقات کی تمنا کرتا ہے تو اللہ پاک ملاقات کے راستے آسان کر دیتے ہیں. دور سے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، جنتی چیزیں نظر آتی ہے تو جلدی چاہتا ہے کہ چلا جاؤں میں. اور نہیں ہوگا اللہ کا دوست تو فرشتے آئیں گے اور وہ کس طرح روح قبض کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر گیلے کپڑے پر کانٹے لگے ہوئے ہو تو اب وہاں سے اٹھانا گیلے کپڑے کو کیا ہوگا، لگ جائے گا اس کے ساتھ. اس طرح کافی کی روح قبض ہوتی ہے. تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مباہلہ ہوا، اللہ پاک کی طرف سے اعلان کیا گیا ان کو. قل ان کان لکم الدار الآخرۃ، پہلے بارے میں ابن کثیر یہ بیان کر چکے ہیں. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں نصارہ کے ساتھ ہوا. نصارہ کا ایک پورا وفد آیا تھا. آل عمران پوری سورت اسی سلسلے میں نازل ہوئی اور نجران کے نصارہ کے ساتھ اسی میں یہ بھی تیار ہو گئے تھے مباہلے کے لیے. تو ایک دوسرے نے کہا کہ مروز اللہ کے نبی سچے ہیں اور ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے تو تم واپس جاؤ گے تو کوئی باقی نہیں رہے گا تمہاری اولاد میں تمہاری نسلوں میں. یہ مباہلے کا ایک طریقہ ہے.
اور آج کل قادیانیوں نے مباہلہ کا طریقہ ایجاد کیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم لعنت کریں تم وہاں بیٹھے بیٹھے کرو۔ مولانا یوسف نجیانی رحمۃ اللہ نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا کہ تم اس طریقے سے کرتے ہو تو یہ چیلنج بھی قبول ہے۔ مرزا ناصر تھا، ابھی تو دوسرا ہے مسرور، انتہائی بدمعاش، مودی کا دوست ہے، یہ دونوں کی ملاقات ہوئی نا، اس کے اندر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگوں کی مدد کرو آپ، بولا ہے تمنا ابداً بما قدمت ایدیہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مباحثوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ حضرت مولانا ابن تانکروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم میں پوری تفصیل سے اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ معارف القرآن نام کی کوئی تفسیر ہے، اس کو تفسیر ادریسی کہتے ہیں، ایک تو مفتی شفیع صاحب والی ہے، اس لیے خبر ہوئی وہ تو ملے گی نام میں، اس لیے خبر ہوگی۔ استعداد اتنی نہیں بنی ہے کہ معارف ادریسی دی جائے، اس لیے معارف القرآن عوام میں تجھے بات کرنی ہے، اس لیے دی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن لکھی تو اس کی تشریح کی حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الہند کے ترجمے پر فوائد عثمانی لکھی، اور اس کی تفسیر مولانا ابلیس تانکروی نے اپنی تفسیر میں کی۔ تو ادریسی جو ہے وہ حقیقت میں سعودی والا ہے نہیں لمبا قرآن، پہلے تو وہ آتا تھا سعودی سے، اب تو اس کے بعد غیر مقلدین نے اس کو بھی چھپانا بند کر دیا۔ ایک مرتبہ بند کیا تھا تو مولانا علیمیہ صاحب کے کہنے سے جاری کیا، لیکن پھر آخر میں غیر مقلدین غالب آ گئی۔ بولا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک فرماتے کہ موت سے ڈرتے ہو اور موت ہی تو راستہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ایمان والو، جب اذان دی جائے جمعہ کے دن کی نماز کے لیے تو تم جلدی کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور بیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اور تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلا شبہ جمعہ کا نام جمعہ رکھا گیا اس لیے کہ مشتقل جمعوں سے، اس لیے کہ اہل اسلام اس دن میں جمع ہوتے ہیں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ بڑی بڑی مسجدوں میں، اور اس میں تمام تر تخلیق مکمل ہوئی، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن میں جنت میں تمام مخلوق کی تکمیل ہوئی، اور اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی میں ان کو اسی دن میں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ یہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور تحقیق کہ اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، اور ثابت ہے کہ ہم سے پہلے امت ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے گمراہ ہو گئی، اور یہود نے اختیار کیا اس سنیچر کے جمعہ کا حکم دیا گیا تھا، پس پھر وہ بھٹک گئے اس سے، اور یہود نے پسند کیا اس سنیچر کے دن میں جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اور نصارہ نے پسند کیا اتوار کے دن کو جس میں تخلیق کی ابتدا کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اس امت کے لیے اس جمعہ کے دن کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر تخلیق کو مکمل کیا، جیسا کہ اس کو امام بخاری امام مسلم تخریج کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں اور سبقت کرنے والے ہیں قیامت کے دن، علاوہ یہ کہ بلا شبہ ان کو کتابیں دی گئی ہم سے پہلے، پھر بلا شبہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا، بس انہوں نے اس میں اختلاف کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں ہدایت عطا فرمائی، بس تمام لوگ ہمارے اس میں تابع ہے، یہود آئندہ کل اور نصارہ آئندہ کل کے بعد۔ اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا جمعہ سے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے، بس یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن ہے اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس آئی، ہم پر شامل حال ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی جمعہ کے دن کے لیے، بس جمعہ سنیچر اور اتوار کا دن 3 دن ہوئے، اور اسی طرح یہ ہمارے تابع ہے قیامت کے دن کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں دنیا والوں میں سے اور سبقت کرنے والے ہیں قیامت کے دن، اور ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا تمام مخلوق سے پہلے، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو جمع ہونے کا اس کی عبادت کے لیے جمعہ کے دن، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی تم قصد کرو، ارادہ کرو اور اہتمام کرو جمعہ کی طرف تمہارے جلدی جانے میں، اور سعی سے مراد یہاں تیز چلنا نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ اس سے اہتمام
اس کا اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، بس تیز چلنا نماز کی طرف، بس تحقیق اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب اس حدیث کی وجہ سے کو شیخین نے صحیح میں تقریر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اقامت سنو تو تم نماز کی طرف چلو اور تم پر سکون اور وقار لازم ہو، اور تم جلدی مت کرو، بس جو تم نماز پڑھو تم اس کو پڑھ لو، اور جو تم سے نکل گئی تو تم اس کو پورا کر لو۔ ابو قتادہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس درمیان کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نے لوگوں کے آنے کی آواز کو سنا، بس آپ نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے جلدی کی نماز کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو، جو تم نماز کے لیے آؤ تو تم چلو اور تم پر سکون لازم ہے، بس تم جو نماز پڑھو اس کو پورا کر لو، اور جو تم سے نکل جائے تم اس کو مکمل کر لو۔ ایک روایت میں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم اس کے پاس مت آؤ اس حال میں کہ تم دوڑ رہے ہو، اور لیکن تم نماز کے لیے آؤ اس حال میں کہ تم چلتے ہو اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے، پھر جو نماز تم پڑھو تم اس کو پڑھ لو، اور جو تم سے نکل جائے تم اس کو پورا، اور جو فوت ہو جائے تم سے تو اس کو پورا کرو۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہر اللہ کی قسم سعی سے مراد یہاں پیروں پر چلنا نہیں ہے، البتہ تحقیق ان کو منع کیا گیا تھا یہ کہ وہ نماز کے لیے آئے مگر ان پر سکون اور وقار لازم ہو، لیکن قلوب دل اور نیت اور خشوع مراد ہے۔ اور امام قتادہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان فسعوا الی ذکر اللہ میں، یعنی یہ کہ تم چلو اپنے دل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اور وہ اس کی طرف چلنا مراد ہے۔ اور وہ تعویل کرتے تھے اور اس کی تفسیر کرتے تھے باری تعالیٰ کے فرمان فلما بلغ معه السعی کے ذریعے سے، یعنی چلنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور مستحب اس کے لیے